سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ شرعی طور پر حلال ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھیں تو اس سوال کا جواب خود بخود بندے کو مل جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سگریٹ نوشی اس لیے حرام ہے کہ یہ نشہ آور چیز ہے۔ تمباکو کے بارے میں یہ بات ویکیپیڈیا میں لکھی ہوئی ہے، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا میں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی تو بس ہر چیز کو حرام کری جاتے ہیں۔ ویکیپیڈیا اس وقت میرے سامنے کھلا ہوا ہے اردو میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تمباکو جو ہے اس کے اندر نکوٹین ہوتا ہے۔ نکوٹین ایک الکلی نما ہے جو تمباکو کے پتوں میں موجود ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے۔ یہ ہیروئن اور کوکین کی طرح انتہائی نشہ آور اور کیمیائی مادہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹروں کے اس پر بیانات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہاں تک لکھا ہوا ہے، بی بی سی کی رپورٹ کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں نکوٹین سے بڑھ کر نشہ آور چیز کوئی دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نشہ جو ہے وہ نکوٹین کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ نکوٹین تمباکو کے اندر موجود ہے جو سگریٹ کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اسلام کا یہ اصول ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو یہ نشہ آور چیز ہے اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو سگریٹ پینے سے نشہ نہیں ہوتا، تو پھر بھی یہ حرام ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی تھوڑی مقدار جو نشہ نہ بھی کرے تو پھر بھی وہ حرام ہوتی ہے۔ اگر کسی کو سگریٹ پینے سے نشہ نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ حرام ہے، اس لیے کہ نکوٹین کی زیادہ مقدار نشہ آور ہے، تو اس کی تھوڑی مقدار جو ہے اس سے نشہ نہ بھی آئے تو تب بھی یہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے جس میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور سگریٹ کی ڈبی پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی مضر صحت ہے اور بڑی خطرناک قسم کی منہ کے کینسر کی ایک تصویر بھی سگریٹ کی ڈبی پر بنی ہوتی ہے۔ اور بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق جو UNO اقوام متحدہ جو ہے اس کا جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ادارہ ہے، اس نے اس کے اعداد و شمار کے مطابق ایک سال کے اندر تمباکو نوشی کی وجہ سے پوری دنیا میں 60 لاکھ کے قریب لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہے، اور جسم کے کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو سگریٹ نوشی کی وجہ سے متاثر نہ ہوتا ہو۔ پھیپھڑے، گردے، آنکھیں تک جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ یہ انسان کی صحت کو خراب کرنے اور تباہ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے سگریٹ نوشی۔ تو یہ بھی ایک شرعی اصول ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی ایسی کوئی چیز استعمال نہ کرو جو تمہیں ہلاکت کی طرف لے کر جانے والی ہو۔ تو سگریٹ نوشی جو ہے یہ اپنے آپ کو خود موت کو جو ہے وہ اپنی طرف دعوت دینے والی بات ہے۔ تو ایسی چیز کیسے حلال ہو سکتی ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے اس کا استعمال کہ جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ بلکہ جان لیوا بیماریوں کا سبب بننے والی ہو جو چیز، وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ صرف سگریٹ پینے والے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے اسموکر جو خود سگریٹ نوشی کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سیکنڈ اسموکر جو خود تو سگریٹ نہیں پیتا لیکن سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اس کو سیکنڈ اسموکنگ کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ جتنا نقصان دہ سگریٹ پینے والے کو ہوتا ہے، سگریٹ پینے والے کو نقصان ہوتا ہے سگریٹ پینے کا، اتنا ہی نقصان اس کے پاس موجود لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اب یہ چیز کیسے حلال ہو سکتی ہے جو بندے کو خود بھی نقصان پہنچانے والی ہو اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے والی ہو؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے والا اپنا خیال نہ کرے، دوسروں کا تو خیال کر لے۔ اس لیے یورپ وغیرہ میں پبلک پلیسز کے اوپر سگریٹ نوشی جو ہے وہ منع ہے۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں دفتروں میں کبھی چلے جائیں، بینکوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ نو اسموکنگ کا سٹیکر لگا ہوا ہے، سگریٹ نوشی یہاں منع ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سگریٹ نوشی جہاں سگریٹ پینے والے کے لیے نقصان دہ ہے وہاں دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس لیے اس کو کسی بھی صورت میں حلال نہیں قرار دیا جا سکتا۔
تیسری بات یہ ہے کہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع کیا ہے، بلکہ فضول خرچ کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ پر یہ بات موجود ہے کہ پوری دنیا میں ایک سال کے اندر 500 ارب ڈالر کا تمباکو لوگ پھونک جاتے ہیں، اور اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ایک عام آدمی جو ہے وہ 100 روپیہ اوسطاً جو ہے وہ سگریٹ نوشی کے اوپر جو ہے وہ صرف کر دیتا ہے۔ تو اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور آخرت میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے فضول خرچی کی کوئی بھی آپ تعریف کر لیں تو یہ سگریٹ نوشی جو ہے فضول خرچی ہی قرار پاتی ہے، اور فضول خرچی چونکہ حرام ہے اس لیے سگریٹ نوشی بھی حرام ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ گناہ کی ایک پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ کی پہچان یہ ہے کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ اور دوسری علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو، لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ اب ہر انسان یہ جانتا ہے کہ سگریٹ نوشی ایسا کام ہے کہ بہت سارے لوگ، بلکہ اکثر لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ اپنے اس کام کے بارے میں اتنے کانشیس ہوتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک طالب علم اگر سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو نہ پتہ چل جائے، اس کے گھر والوں کو نہ پتہ چل جائے، اس کے اساتذہ کو نہ پتہ چل جائے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ کسی کو میرے اس گناہ کا پتہ نہ چل جائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ گناہ ہے۔ سگریٹ نوشی کو بندہ خود گناہ سمجھتا ہے۔ اگر یہ گناہ نہیں ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ والدین کے سامنے بھی پیو، اساتذہ کے سامنے بھی پیو۔ جب چھپ چھپ کر بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ خود اس کو گناہ سمجھ رہا ہے۔ ایک اور بات پانچویں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سگریٹ نوشی کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اس کے ناجائز اور حرام ہونے کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں ایک باپ جب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کہیں یہ نوجوان جس کو میں اپنا داماد بنانے جا رہا ہوں یہ سگریٹ نوشی تو نہیں کرتا۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ سگریٹ نوشی کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ سگریٹ نوشی کو پسند نہیں کرتا ہے، جو کہ اس کے ناجائز ہونے کی ایک علامت ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ سگریٹ نوشی جو بندہ کرتا ہے اس کے منہ سے انتہائی بری قسم کی بدبو آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کچا پیاز کھایا ہو اور کچا لہسن کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، اس لیے کہ اس کے منہ سے گندی بو آ رہی ہوتی ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے گا کہ سگریٹ نوشی کرنے والا ظہر کی نماز پڑھ کے اس نے سگریٹ پیا ہے اور عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، تو اگر وہ ویسے ہی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے تو جو بندہ اس کے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، آپ ایمانداری سے بتائیے وہ نماز پڑھ پائے گا؟ سگریٹ نوشی کرنے والے کے منہ سے، اسموکر سے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ بندے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ سگریٹ کی جو بدبو ہے یہ کچے پیاز اور کچے لہسن سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جو بھی انسان اس کو بدبو کو ختم کرنے کی کوشش بھی کر رہے، لیکن بہرحال یہ بات تو تسلیم کرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ گندی اور بدبودار چیز ہے۔ تو اس کو کیسے جو ہے وہ شریعت اسلامیہ جو ہے اس کو پسند قرار دے سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ ساری باتیں پیش نظر رکھ کر ہم اس بات کا فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ کسی بھی طرح اس کو حلال اور جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ سارے دلائل جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کی حرمت کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔